تو ان کو ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، بھائی بہنوں کا پیار اور زیادہ ہم دینے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں طلبہ سے کہتا ہوں جو یہ 2-3 فرا پروگرام ہوا اور کچھ طلبہ نے تیاری کی، پریپریشن کی، وہ اس پروگرام کو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، اس میں شریک نہیں ہو سکے، تو میں سب طلبہ کے لیے کہتا ہوں کہ جو نہیں شریک ہو سکے اور جو کوئی پوزیشن نہیں لائے، تو یہ بولنے کے لیے، لکھنے اور کہنے کے لیے ایسی بات ہے کہ پوزیشن نہیں لائے یا پروگرام میں نہیں شریک ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام طلبہ ممتاز نمبرات سے کامیاب ہیں، تمام طلبہ ممتاز نمبرات سے کامیاب ہیں۔ جو پہلا بڑا انعام ہے وہ سارے بچوں کے لیے پہلا بڑا انعام ہے، لیکن اب 250 طلبہ ہیں، سب کو اگر 10 منٹ دیا جائے، سب پروگرام چلایا جائے تو کتنا طویل پروگرام ہوگا۔ تو کوئی نہ کوئی ان کو بہانا چاہیے کہ ہم کچھ لوگوں کو لائیں اور پروگرام پیش کریں۔ تو اس میں نمبر کے لیے 4 کالم تھے: پختگی یعنی میمورائزیشن، تلفظ یعنی پروننسیشن، انداز یعنی پرفارمنس، اور جرأت یعنی کانفیڈنس۔ اب اس میں انسان کو اچھی طرح یاد ہے، کہیں کانفیڈنس میں کمی ہو گئی، بول رہا ہے، پرفارمنس میں گڑبڑی ہو گئی، پروننسیشن میں گڑبڑی ہو گئی، 1 نمبر 2 نمبر کٹ گیا۔ اب اس کو آنا چاہیے فرسٹ ڈویژن، لیکن 1 نمبر پرفارمنس میں کٹ گیا تو نیچے آ گیا۔ حقیقت میں وہ نیچے نہیں آیا ہے، اوپر ہی گھبرا گیا یا زبان میں لغت ہو گئی۔ تو تمام طلبہ جو شریک ہوئے اور پوزیشن نہیں لا سکے، سب کامیاب ہیں۔ اتنے اچھے انداز پروگرام پیش کیا، تو میں سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، سب کو کہتا ہوں کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح حضرت مولانا قسمت اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بہت اچھے مارک لا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کمزور ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں، بہت اچھے مارک لانے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے طالب علم کی کوئی منزل نہیں ہے۔ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ نے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب ارنی مناسکنا، یا اللہ ہم کو حج کے طریقے سکھا۔ نبی لیکن سیکھنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو تعلیم کے تدریج ترقی کے برابر تعلیم علوم پڑھتے رہتے ہیں، تو جو اچھے مارکس لائے ہیں ان کو اور محنت کرنا ہے، اور جو کم مارکس لائے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، وہ بھی کامیاب ہیں۔ زبان و بیان کے اہمیت کے تعلق سے 3 میدان حضرت نے بتلائے، یہ بہت اہم میدان ہے، اور ترتیب بہت اچھے حضرت نے بتلائی۔ ہم نے ترتیب بدل دی، اسی لیے ہم زبان و اقبال کی طرف جا رہے ہیں۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلا مخاطب ہمارا وہ لوگ ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ ایمان کی دولت سے محروم لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں لانا، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی زبان
नकल होती और लोग पढ़ते, होते होते पूरे रूस में उसके आदमी पैदा हो गए, उसकी सोच के, और फिर एक दिन आया कि पूरे रूस को उसने फतेह किया। दूसरी चीज में आज मैं उनसे पेश करता हूँ लॉरेंस ऑफ अरेबिया। मुसलमानों की एक बड़ी हुकूमत थी, दूसरी एक हुकूमत यहाँ मुगल एम्पायर था, उधर तुर्क एम्पायर। उस्मानी खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की सुपर ताकत और सुप्रीम ताकत थी पूरी दुनिया के अंदर। यहूदियों ने मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार पैदा करने के लिए बहुत साजिशें की, बहुत कोशिशें की, कामयाब नहीं हो सके। ज़बान की दौलत से मालामाल इंसान को फिर पहुंचाया, वो था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। अरब में पहुंच करके अपनी तहरीक जैसे अपनी ज़बान के जरिए बात चालू की, बयान शुरू किया। लोग इस समझ पैदा करने के अरब में रहने वाले हैं, वो तुर्की हैं, तुम अरबी हो, तुम सदीलत वाले हो, और
یہ جماعت اس جماعت سے ٹکرا کر مقابلہ لے رہی ہے جو جماعت نبی کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور نبی سے خائف کرے گی. ایسی بے حیا اور ذلیل قوم سے وہ جماعت مقابلہ کر رہی ہے جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی, نبیوں کو قتل کیا, اپنے علماء کو قتل کیا, علماء کی باغی, نبی کی باغی. قربِ قیامت میں نبی کے سامنے سربستہ ہو کر کے وہ بے حیا اور ذلیل قوم کھڑی ہو جائے گی. اس ذلیل قوم کے مقابلے میں